وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 1 سے 5. آج کا جو موضوع ہے، کیا ہم سب روز قیامت سے عملاً انکاری ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علیین میں ہیں. وما ادراک ما علیون. اور تم کو کیا معلوم کہ علیین کیا چیز؟ کتاب مرقوم. ایک دفتر ہے لکھا ہوا. یشہدہ المقربون. جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم. بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون. تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. تم ان کے چہروں ہی سے راحت کی تازگی معلوم کر لو گے. یسقون من رحیق مختوم. ان کو شراب خالص سرب مہر پلائی جائے گی. ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. جس کی مہر مشک کی ہوگی تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں. ومزاجہ من تسنیم. اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہو. عینا یشرب بها المقربون. وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون. جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَالُّونَ. اور جب ان مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے.
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا پورا بدلہ مل گیا. سامعین کرام، سورہ انشقاق آیت نمبر 1، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ فِيهَا مَا تَخَلَّتْ، اور جو اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. سامعین اکرام، سورہ انشقاق مکی صورت ہے اور مکے کے ابتدائی دور کی ہے، اور مکی کے جو مکی صورتیں ہیں اس کے زیادہ تر مضامین جو ہیں وہ بنیادی ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت سے وہ بحث کرتے ہیں، اور اس کے انسان کی حقیقت اور یوم آخرت کے وقوع کے بارے میں زیادہ تر بات ہوتی ہے. اصل جو چیز ہے سامعین کرام آپ کو معلوم ہے، اور اس کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے. جب انسان آخرت کو غیر یقینی سمجھے گا یا اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ وہ دنیا کے لیے، اب ظاہر ہے کہ آخرت سے توجہ انسان کی ہٹ جائے اور آخرت پر انسان کا یقین نہ رہے، تو پھر اس کی توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے. جیسا کہ آج ہم سامعین کرام ہماری تمام تر توجہ زندگی گزارنے کی ظاہر کی طرف ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. ہر انسان ظاہری مفادات کے تابع ہے، ہر انسان تقریباً ظاہری کے لیے زندگی گزار رہا ہے. تو اگر ایسی بات ہے تو یہ تو بڑی نقصان کی بات ہے، کیونکہ آخرت تو آنے والی ہے، اور آخرت کا وجود تو عقل مانتی ہے کہ انسان کا مقصد دنیا نہیں ہو سکتا، اس کا نتیجے کے لیے کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے، یا اس کا عقل یہ مانتی ہے. اگر آپ سوچیں تو عقل یہ مانتی ہے کہ دنیا کا ایک مقصد ضرور ہونا چاہیے، یعنی انسان کی پیدائش کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے. دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ عام طور پہ ہم ظاہری طور پہ یہ توجہ، فکر اور عقل سے کام نہیں لیتے، اور عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جنت ملے گی یا دوزخ ہوگا، تو اس طریقے سے ہمیں باتیں کی جاتی ہیں. تو یعنی اس پر ہم مزید سوچتے نہیں ہیں کہ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حالانکہ اس کی تو بہت بڑی حقیقت ہے. جنت کیا ہے؟ یہ انسان کا مقصود اس میں ہے، یعنی جنت میں ہے. جنت میں کیا ہے؟ رب سے ملاقات، رب کا تقرب اور رب کا دیدار. یہ جنت کی نعمتوں کا نچوڑ ہے. یعنی میں اگر یہ کہوں کہ جنت کی جو بڑی حقیقت ہے یا واحد حقیقت میں کہہ لوں گا، وہ کیا ہے؟ رب سے ملاقات. باقی تو مطلب یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے جو بھی انسان زندگی گزارتا ہے. دیکھیں، انسان اگر دنیا کو اپنا مقصد بنا لے، میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں یہ جنت کے بارے میں، دنیا کی طرف انسان اگر رخ کر لے تو اس کے نظر میں دولت، عزت اور شہرت، یہ تین یعنی ان میں سے ضرور
آپ کا کوئی مدعا ہوگا، یا تو دولت کے طالب ہوں گے، یا ظاہری آپ اپنے لیے دنیا جمع کرنے کے شوقین ہوں گے کہ میں نے مکان بنانا ہے، مکان ہے تو دوسرا بھی بنانا ہے، وہ اس سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے، یا دولت ہے، مزید دولت اگر ہے بھی تو مزید دولت میں نے حاصل کرنی ہے، عزت اگر جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں میں نے تو ایم پی اے بننا ہے، ایم پی اے بن کے میں وزیر یا مشیر لگ جاؤں گا یا وزیر اعلیٰ کی بعض لوگ خواہش رکھتے ہیں، یہ مراتب اور مناصب میں حاصل کرنا چاہوں گا، ارے اسی کے لیے عام طور پہ ہماری آپ دیکھیں لوگ اسی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں آپ جہاں بھی ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، آپ اگر مقصود اگر آپ کا اللہ نہیں ہے تو پھر دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کا مدعا ضرور ہوگا۔ اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں نے اختصار سے آپ کو یہ بات بتا دی۔ لیکن چلیں، یہ اصل میں یہ جنت کی بات کر رہا ہوں، تو اس تناظر میں یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ آپ کا اگر مثال کے طور پہ ایک انسان کا مقصود یا اس کی چاہت ہو گئی کہ میں نے ایم پی اے بننا ہے، اور ایم پی اے بن کے میں نے وزیر اعلیٰ بننا ہے، چلیں ایک لگا لیں مثال کے طور پہ۔ اب یہ ہے کہ وہ زندگی کے باقی کام تو کرے گا، کھانے بھی ظاہر ہے کہ اس کے پاس کھابے کھانے کی بھی چاہت ہوگی، اچھے کپڑے پہننے کی بھی، لیکن مقصود کچھ اور ہے اس کا۔ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو بہت اچھی مثال دے رہا ہوں، تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کی جو واحد نعمت ہے وہ رب سے ملاقات ہے، رب کا دیدار ہے، اور رب کا تقرب ہے۔ یہ واحد جو جنت کی حقیقت ہے وہ یہ ہے۔ اب جو میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو وہ مثال پہلے سن لیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک آدمی وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے یا وزیر بننا چاہتا ہے، تو اب وہ ظاہر ہے کہ ایم پی اے بنے گا۔ اب یہ اس کا سفر ظاہر ہے کہ الیکشن میں مثال کے طور پہ 5 سال رہتے ہیں، تو 5 سال تک یہ اپنا جیے گا اور زندگی گزارے گا۔ اگرچہ اس کا ایک مقصود کا تعین ہو گیا ہے، تو یہ اچھے کھانے اللہ تعالیٰ نے سے دیا ہے، تو یہ کھابے اور یہ پہناوے اور یہ رہنے کی جگہیں یہ بھی یہ استعمال کرے گا نا۔ مقصود کرسی ہے مثال کے طور پہ میں، اور یہ پھر دنیاوی جو لذات ہیں اس سے بھی یہ یعنی بہرور ہو رہا ہے۔ تو جنت کی جو بڑی نعمت ہے، وہ واحد نعمت، وہ کیا ہے میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ باقی جو چیزیں ہیں یہ بھی یعنی اس سے بھی ہم بہرور ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھے مکانات ہوں گے، اچھے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، علی الارائک یتکئون، اور پھر کھانے پینے کے دور چل رہے ہوں گے، اور ولدان مخلدون ہوں گے، اور حوریں ہوں گی، اور بس مزے ہی مزے ہوں گے۔ شراب ہوگا، شراب مطلب پینے کی چیزیں ہوں گی، اور بہترین ہم نے بھی پڑھا ہے وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ یہ ساری چیزیں تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن جو بیان ہو رہی ہیں کہیں اس سے اچھی ہیں، بہت اچھی ہیں، لیکن جو ہے چیز وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ رب کی ملاقات ہے، اور سب سے جو اونچا درجہ ہے وہ رب کی رضا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے، اور وہ رضا آپ یہاں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں، اور وہ وہاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اللہ کی رضا سے تو آپ یہاں بھی بہرور ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور رب کی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی۔ بہرحال یہ ہر چیز کا ایک مطلب یہ ہے کہ مفہوم ہے میرے ذہن میں، لیکن اور وہ قرآن کے مطابق ہے، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں ابھی تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ سورہ انشقاق، میں نے آپ کو کہا کہ مکی صورت ہے اور ابتدائی طور کی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ جو ابتدائی
5 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ روز قیامت کا نقشہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا ہوگا۔ اب ایسا ہوگا تو آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دعوی ایمان تو کیا ہوا ہے، لیکن ہمارا یقین نہیں ہے کہ روز قیامت واقع ہوگی، یا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، یا رب کے حضور ہماری پیشی ہوگی، یا رب سے ملاقات کے لیے ہم آئے ہیں۔ یہ سورہ انشقاق سامنے نکلا خاص طور پہ، اس میں تو ڈائریکٹ اللہ کی ملاقات کی بات کی ہے۔ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ اللہ کی ملاقات کے لیے کی تیاری کے لیے انسان یہاں پر آیا ہے، اور اس نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ میں آپ کو دوبارہ کہتا ہوں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں یہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات کے لیے تیاری کی جگہ ہے، اور یہ اس صورت میں جو سورہ انشقاق ہے، اس میں ایسے الفاظ ہیں جس میں کوئی کم و کاست کے بغیر براہ راست یہ بات کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 6 میں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم اپنے رب کے تقرب کے لیے، ملاقات کے لیے تم کوشش کرتے ہو۔ کدحن کا مطلب یہ ہے کہ خوب محنت، خوب کوشش۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کدحن کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی ہڈیاں گھساتے ہو، اتنی محنت، ہڈیاں گھساتے ہو۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اچھا لفظ ہے، ہڈیاں گھسانا۔ کسی بھی منزل کے لیے یا مقصد حاصل کرنے کے لیے آپ مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں تاکہ آپ کو اپنی منزل مل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے آج کل کے وزیر اعظم ہیں عمران خان، اب انہوں نے اسپتال بنوا لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بنا لیا اسپتال، پھر انہوں نے کہا کہ یار میں تو کچھ اور بھی، میری اتنی مقبولیت ہے، تو انہوں نے ایک سفر شروع کیا وزیر اعظم کا۔ اب جو بھی اس کا مقصد تھا وہ تو تھا، وہ ایک الگ ہے، وہ بتاتے رہتے ہیں جو بھی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ طاقت میں اپنے ہاتھ میں لوں گا، اس عہدے تک میں پہنچوں گا۔ تو وہ خود کہتے ہیں میں نے 22 سال، جب وہ وزیر اعظم کے عہدے پہ آ گئے تو کہتے ہیں میں نے 22 سال اس کے لیے کوشش کی۔ اب وہ آپ کو معلوم ہے کہ 22 سال انہوں نے کس طریقے سے محنت کی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اسمبلی میں ایک سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکتے، ایک وقت وہ تھا کہ ایک اسمبلی میں صرف ان کی سیٹ تھی اور کوئی ان کی پارٹی کا وہ نہیں ہوا۔ اب وہ کرتے رہے، اب پھر اس میں ان کو شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا، لعنت، لعنت، تان، ون مین پارٹی، تانگا پارٹی، یہ سارے وہ برداشت کرتے رہے، لیکن آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ منصب دے دیا۔ تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ میں نے 22 سال کوشش کی اس منصب تک پہنچنے کے لیے، میں نے 22 سال کا مجھے پھل ملا ہے۔ اب یہ دیکھیں چلیں، یہ تو ان کا کہنا ہے یا ان کی محنت ہے، لیکن میں اپنا تذکرہ کر رہا ہوں۔ رب سے ملاقات ہماری منزل ہے۔ اب وہ منزل ہمیں اللہ کو راضی کرنے سے ملے گی۔ میں بہت آسان بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ منزل ملے گی کیسے۔ وہ منزل ہمیں ملے گی کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اور تو جب اللہ کو ہم راضی کر لیں گے تو ہم سے، اور وہ کیسے ہوگا کہ ہم اللہ کے راضی کرنے کے کام کریں گے، وہ کیسے ہوگا کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں گے۔ میں ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس لحاظ سے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کوئی میرا سننے والا آج ہی یہ درس سنے بالکل نیا، تو اس کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ کمی نہ چھوڑوں۔ اللہ کو، اللہ کی ملاقات منزل، مقصود، پھر ملاقات کی لیے تیاری، اور تیاری کوشش کیا ہے، اس کا یہ طریقہ یہ ہے
کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہی رب کی رضا کا راستہ ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ رب کی رضا کا راستہ ہے۔ آپ اس راستے پر چلنے لگیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بس ایک بات کا میں اضافہ کروں گا کہ جب بھی آپ یہ سارا کام کرتے ہیں، میں نئے سننے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ جب بھی یہ ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنے لیے ایک رہنمائی کا انتظام ضرور کریں، کیونکہ دین اسلام آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ تفریقہ بازی وغیرہ، یہ ہے نا، میں نام نہیں لیتا، سارے فرقوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں اور فرقوں پہ زیادہ توجہ ہے۔ ہر فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، کافر قرار دیتا ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے لیے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کے لیے اپنے لیے مقامی طور پر کوئی رہنما ضرور بنا لیں۔ اس کی رہنمائی میں، اس کو آپ عرف عام میں مرشد کہتے ہیں، مرشد جو آپ کو راستہ بتائے، ارشاد، مرشد کا مطلب ارشاد کرنے والا۔ تو آپ ایک مرشد کا انتخاب کریں اور مرشد کو کی ہدایات کے مطابق ایک سچے انسان کا، قرآن کے حساب سے اگر میں آپ کو یہ لفظ کہوں تو وہ سچے شخص کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے، بلکہ ہدایت، بلکہ حکم بھی دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی منزل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں جو سورہ انشقاق ہے، اس میں سب سے پہلے تو یوم آخرت کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بلکہ اس کے بعد بھی ہے، لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ آیت نمبر 6 ہے اور آیت نمبر 19 ہے۔ بہرحال اور بھی کام کی باتیں ہیں، لیکن یہ دو براہ راست اللہ تعالیٰ نے، یعنی اگر آپ اس پر غور کریں تو براہ راست اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رب کی ملاقات مقصود ہے۔ انسان کو مخاطب کی، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، جاہدوا فی اللہ حق جہاد، اللہ کی راہ میں محنت کرو جیسا کہ حق ہے اس کا، اتقوا اللہ حق تقاتے، اللہ کا تقوی جتنا کہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام۔ میں یہ جو ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ ترجمہ تو خیر آپ نے سن لیا، تو اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ یہ دن ضرور آئے گا اور اس کا حال یہ ہے۔ لیکن وَأَذِنَتْ، اچھا پھر جو مرکزی ہے، یعنی جو ان حالات میں کے تناظر میں انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے انسان تو میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں میری طرف رخ کرنا چاہیے۔ اب یہ مضمون میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ہے قرآن کے مطابق۔ اے انسان تم دھوکے میں پڑ گئے ہو، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور تم کیوں یہ میری طرف سے جو ہدایت تمہیں آئی ہے تم اس پر یقین کیوں نہیں کر رہے؟ تم میرے رسول کا کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ تم میرے رسول کی دعوت، جو دعوت الی اللہ ہے، تم اس کو تسلیم کرنے سے کیوں گریزاں ہو؟ تو تمہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قیامت آنے والی ہے، اس کا تمہیں خیال رکھ کر دیکھیں، ایک عظیم الشان زلزلہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، زلزلے کے بارے میں تو عام طور پہ ہماری سائنس اتنی ترقی نہیں کی ہے، مطلب کل زلزلہ آئے گا تو آج وہ نہیں بتائے گی۔ چلیں فرض کر لیں کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ 1 مہینے پہلے
آپ کو ٹھیک ٹھیک بتائے گی کہ زلزلہ 1 مہینے بعد آئے گا اور اتنا اس میں وہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دے گی کہ اس میں یعنی اس زلزلے سے کتنی ڈسٹرکشن ہوگی، کتنی تباہی ہوگی۔ آپ کا گھر عین اس علاقے میں ہے، مثال کے طور پہ فرض کر لیں، سائنس نے آپ کو اتنی ترقی کر لی کہ مہینے پہلے سے آپ کو بتا دیا کہ بھئی آپ کے شہر پر ایک زلزلہ ایسا تباہی کہ ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، تھوڑی میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، تھوڑی میری طرف توجہ کریں، سبزی کاٹنا چھوڑ دیں اور یہ بات سنیں۔ اگر سائنسدان آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ 1 مہینے بعد یہ شہر ملیا میٹ ہو جائے گا، اب آپ بتائیں، آپ کا کاروبار بھی وہاں پہ اس شہر میں ہے، آپ کا گھر، بیوی، بچے، سب کچھ، شوہر وغیرہ سبھی وہیں پہ ہے، کاروبار، کارخانہ، بہت بڑا آپ کا ایک سیٹ اپ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ چلیں مجھے بتا دیں۔ بات یقینی ہے، سائنسدانوں کی پیشن گوئی 100% پہلے بھی، یعنی 5 مرتبہ پہلے ایسا ہو چکا ہے کہ جہاں سائنس نے پیشن گوئی کی وہیں زلزلہ آ گیا، اور اب 6ٹھی مرتبہ یہ پیشن گوئی ہوئی ہے۔ مجھے آپ بتائیں کہ کیا کریں گے آپ؟ کیا آپ وہ گھر، اس گھر کو کوئی خریدنے والا ہوگا؟ اس زمینوں کی قیمت کیا رہ جائے گی؟ جو کاروبار آپ نے لگایا ہوا ہے، آپ تو بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے ہجرت کریں گے، کیونکہ آپ تو اپنی تباہی نہیں چاہتے۔ کوئی انجانے میں اگر گھر بک سکتا ہے تو بس آپ جس قیمت پہ بھی ہو، کاروبار اور زمین اور گھر سب کچھ بیچ دیں گے اور فوراً بوریا بستر لپیٹ لیں گے اور ایسی جگہ جائیں گے جہاں پہ آپ کی جان اور مال محفوظ ہو، آپ کی بیوی بچے محفوظ ہوں۔ ایسا آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو آپ خود سوچ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تباہی کی بات بتا رہے ہیں۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا کہنا مانے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین پھیلا دی جائے گی۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے۔ وہ تو اللہ کے حکم کے تابع ہے زمین۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ اذا السماء انشقت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آسمان سے پھٹنے کی مراد کیا ہے؟ یہ سب ستارے جھڑ جائیں گے، یہ ہم نے پڑھا ہے، اور یہ ریت، پہاڑ ریت بن جائیں گے، اور سمندر ابل جائیں گے، یہ سارے ہم نے پڑھے ہیں۔ تو وہ واقعہ اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِلَى الْأَرْضِ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ When the skies ruptured, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ
and hearkens to its Lord as it must. وإذا الأرض مدت And when the earth is leveled out, وألقت ما فيها وتخلت and casts out what is in it, and becomes empty, وأذنت لربها وحقت and hearkens to its Lord as it must. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.